السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ میں محمد راشد چشتی۔ پیارے ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں بار بار ویڈیو آپ تک پہنچا رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری جیل میں ہیں، آپ دعا کیجئے، نماز پڑھ کے دعا کیجئے، درود شریف پڑھ کے دعا کیجئے۔ الحمدللہ آپ نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا صلہ دیا کہ مفتی سلمان اظہری کو جیل سے رہائی ملی۔ الحمدللہ جوان کو سمجھانے کا اور ہر کسی کے نوجوان کے دلوں میں عشق رسول کی ایک محبت ڈال دینا، آپ نے یہی محفل میں، یہی پروگرام میں کیا کیا آپ سنو، پوری سننا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، ویڈیو چھوڑ کے مت جانا۔ پیارے یہ مفتی سلمان اظہری کا ویڈیو ہے، اب ضرور سننا پورا۔ وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بڑے زمانے کے بعد اڑیسہ کی سرزمین پر آنا ہوا اور اکثر یہ سنتا رہا کہ اڑیسہ میں صرف 2.5% مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن میرے عزیزو یقین جانیں کہ ہندوستان کی کسی بھی کونے پر ہم رہتے ہیں، اڑیسہ کی آواز وہاں تک بھی پہنچتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ایک ایسا مجاہد آرام فرما رہا ہے، کاش جس کی خاکساران حق آج زندہ ہوتی تو RSS اور بجرنگ دل کو اپنے کپڑے سنبھالنے پڑ جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور مجاہد ملت کی اس تنظیم کو مسلمانوں نے وہ توجہ نہیں دی ہے اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا ہے، ورنہ میرے عزیزو اس مجاہد ملت کی آنکھیں 100 سال بعد کے حالات بھی دیکھ رہی تھی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد ملت کا کوئی ثانی ضرور پیدا فرمائے۔ دین اسلام یتیم نہیں رہ سکتا، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہم لوگ بھی کل چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو نہ ختم ہونا ہے نہ ختم ہوگا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار اقبال نے اس میں ایسا برانگیختہ کیا ہے، پوری قوم کو ایک درس دیا ہے۔ آج کفار و مشرکین کے ہاں جشن کا ماحول ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ سارا جشن ہماری گلیوں میں ہے۔ میرے عزیزوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا دستور ہے۔ بدر میں اگر مومنین کو فتح عطا کرتا ہے تو احد میں شکست بھی دیتا ہے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، لیکن احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یعنی حالات ایسے آتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ ہم کو ہر زمانے میں عروج و ارتقاء ہی رہنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، امتحانات سے ہمیں گزارا جائے گا۔ بغداد، غرناطہ، طرابلس، یہ سب حالات اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کئی مرتبہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا ہے۔
لیکن واہ مفتی صاحب قبلہ، واہ واہ رب تبارک و تعالیٰ پوری اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں لیکن مولا پھر اس زمین کو تر و تازہ کرتا ہے ہر دور میں. ماشاءاللہ، واہ واہ. آج کا بغداد جا کر کے دیکھیں آپ کو لگتا ہی نہیں کبھی یہاں ہلاکو آیا تھا. آج کے بغداد کو جا کر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہی نہیں کبھی چنگیز کی فوج یہاں پر آئی تھی. ہر گلی سے مسجدوں سے اذان کی آواز ویسی گونجتی ہے. ایک دور تھا کہ جہاں اذان دینے والا بغداد میں کوئی نہیں تھا، سب کو سلا دیا گیا تھا، لیکن آج اذانیں کثرت سے گونجتی ہیں. دور بدلتا جائے گا، یہ تاریخ ہے. سبحان اللہ. ہم نے پڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو کبھی فقیر بناتا ہے اور کبھی فقیر کو بادشاہ بھی بناتا ہے. لہٰذا اس تمہید کے بعد یہ جو میں نے میدان بنایا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علامہ توصیف رضا صاحب اس کو سنبھالیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے جگرے والے ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیں، کسی مسجد میں بت کے رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتے. مسجد بت کدا کیوں؟ ایک رکھا ہے تم نے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے اور پھر بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. نہ کعبے کا طواف رکا تھا، نہ کعبے کا حج رکا تھا. ہاں بس بات اتنی ہے، 360 اندر بٹھائے گئے تھے. کعبے کو انتظار تھا تو محمد الرسول اللہ کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے کعبے کو شرک اور اس کے اندر موجود کفر کے سارے آلات سے پاک کیا. ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ کا غلام کوئی نہ کوئی آئے گا. ہمارے مجمع سے کبھی تو صلاح الدین بیدار ہوگا اور تمہارے رکھے ہوئے آلائشوں سے پاک کر کے مسجد کو مسجد بنا کر وہیں سے آواز گونجے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یقین ہے کہ نہیں اڑیسہ والوں کو؟ یقین ہے اپنے دین پر؟ رات چل رہی ہے نا، وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت. ایک بھی بندہ مجھے یہاں بتائے کہ صبح نہیں ہونے والی ہے. ہر ایک کو یقین ہے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو رب تبارک و تعالیٰ اندھیریوں کے بعد اجالے لاتا ہے، اسی یقین کے ساتھ اس زمانے میں جیو کہ آج امت پر اگر اندھیریاں چھائی ہیں تو کل اجالا آئے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان اندھیریوں سے اور لگے ہوئے گہن سے صاف فرمائے گا. چاند کو بھی گہن لگتا ہے نا، اور جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے. چاند صاف نظر نہیں آتا لیکن وہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا. گہن جب چھٹ جاتا ہے چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. لہذا امت مصطفیٰ کے آج حالات کو دیکھ کر کے بعض لوگ یہاں نروس ہوتے ہیں. اب میری ڈیوٹی اتنی ہے، جلسوں میں اس لیے جاتا ہوں، میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں. ایک ادھیکاری ہیں بیچارے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت بھڑکاتے لوگوں کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بھڑکاؤ بیان ہوتا ہے. مجھے بتانا میرے عزیزو، اگر میں بھڑکایا ہوتا تو 200 جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا، ہندوستان میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. ہاں میں نے ان سے کہا میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن کو چھوڑ کر آمنہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے. اتنا بھڑک جائے بس کافی ہے ہمارا. اگر اس کو بھڑکانا کہا جاتا ہے تو ہم صبح شام بھڑکائیں، صبح شام لوگوں کو یہ بات کی ترغیب دیں. آ جاؤ اس دربار میں جہاں پر کوئی آیا ہے تو صدیق بن کر نکلا ہے، جس کے قدموں سے وابستہ ہو کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا ہو، جن کے دربار سے وابستہ ہونے کے بعد ابو طالب کے شہزادے حیدر کرار بنتے ہو. اس دربار سے کیا نہیں ملتا میرے عزیزو، وہاں سے کیا نہیں ملتا. بات صرف اتنی ہے، میں صرف اور صرف میری ڈیوٹی میں بتا رہا ہوں، یہ دور ایسا ہے ابتلا و آزمائش کا، امتحانوں کا. دیکھنا ابھی کتنے اس میں سے نکلتے ہیں اور کتنے جمے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امتحان دیتا ہے. جنگ خندق میں آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ تیسری بڑی جنگ ہے اسلام میں.
جنگ خندق کے موقع پر کفار و مشرکین 12,000 کی تعداد میں آئے تھے، جب صحابہ اکرام کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں تھی، اور مہینے بھر تک خندق کھودتے رہے۔ سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور فاقہ کشی ایسی کہ اسی خندق کے کھودنے کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اور اس وقت جو منافقین تھے جو ساتھ میں آئے تھے، کیونکہ بدر میں انہوں نے کامیابی دیکھی تھی اور اس کے بعد کچھ جنگوں میں مال غنیمت انہیں ہاتھ آیا تھا تو حضور کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن جب یہ جنگ کا میدان سخت ہو گیا، کفار و مشرکین زیادہ ہو گئے، تو کیا کہنے لگے کہ نہیں ہمارے گھر میں عورتیں اکیلی ہیں، ہم کو جانا پڑے۔ سورۃ الاحزاب میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں تنہا ہیں، ہم کو جانا پڑے گا۔ ایک ایک کھسکتا رہا، ایک ایک جاتا رہا، اور جو ڈٹے رہے، جو جمے رہے، وہ صحابی رسول تھے۔ ایسا جمے رہے، منافقین وہاں سے چھوڑ کر جانے لگے، جنگ کے حالات سخت سے سخت بنائے گئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ مقام تھا جب مومنین کو ہلا دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سعد ابن معاذ کی نس کٹ گئی تھی اور اس کا خون کا فوارہ حضور کے چہرے پر تک آتا تھا جب وہ سامنے آتے تھے، لیکن انہی زخموں کے حالت میں وہ مہینہ بھر تک کھڑے رہے۔ کھانے پانی کے لیے ان کے ہاں حالات ایسے تھے کہ ایک کھجور پر 10 صحابہ گزارا کر لیتے تھے، ایک کھجور پر۔ اور ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا سامنے جو جماعت ہے اس دور کی بی جے پی نہیں ہو، جن کے پاس سارے پونجی پتی جمع ہو گئے، مشرکین کے سب کچھ وہاں تھا۔ ارے رات کو وہ جب پکاتے تھے تو بوٹیوں کی روٹیوں کی خوشبو ادھر بھی آتی تھی، ادھر بھوکے صحابہ تھے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا چلو ادھر جا کر کے کھانا کھا کے آتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں بھوک کی شدت نے پریشان کیا ہوگا۔ جانتے ہو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آقا جب تیز بھوک لگتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس کے پاس رسول پاک ہو تو پھر نہ اسے بوٹی بلاتی ہے نہ روٹی بلاتی ہے۔ صحابہ اکرام کا امتحان ہوا، جو منافقین چھوڑ کر جانے والے تھے چلے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نہ ہی ان کی عورتیں تنہا تھی، نہ ہی ان کے گھر بے چھت تھے، کچھ نہیں تھا، بہانہ بنایا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس سے کفار و مشرکین کے پیر اکھڑ گئے، سب بدک گئے ان کے جانور، اور ایسی حالت میں وہ رفو چکر ہوئے میدان سے بھاگتے ہوئے، مال سب کچھ چھوڑ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو فتح مبین عطا فرمایا، رسول پاک کے صحابہ کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، مہینہ بھر تک خندق میں کھودتے رہے، مہینے بھر تک جنگ کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب تھکے ہارے زخموں سے چور مدینے جا رہے تھے، بیچ راستے میں ہی جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے صحابہ کو لے کر بنو نزیر کے مقابل میں چلیں، ایک اور جنگ میں جانا ہے۔ مدینے پہنچے نہیں، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے صرف خندق کے مقام سے لے کر مدینہ۔ ابھی بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے، حضور سے کہا کہ یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے بنو نزیر کے مقابل میں آپ جنگ میں چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، صحابہ کو دیکھا زخموں سے چور چور ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کس کا ہاتھ رس رہا ہے خون سے، کسی کا پیر۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کہتے تھے اس وقت سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں موجود تھی صحابہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک کر کے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ جبرائیل امین کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، جبرائیل امین نے سنایا، کیا یہیں سے ہمیں بنو نزیر کے مقابل میں جنگ میں جانا ہے؟ صحابہ یہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مہینے بھر تو خندق کھودتے رہے، مہینہ بھر ان کا مقابلہ کرتے رہے، ذرا بیوی بچوں سے تو مل کے آئیں، زخم پٹی تو کر کے آئیں، مرہم پٹی کر کے آئیں، کھا پی کر کے آرام کر کے آئیں، پھر دوسری جنگ میں جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، صحابہ سے جب رسول پاک نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، ہر صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی یہیں سے چلتے ہیں، یہیں سے چلتے ہیں۔ میں نے یہی پوچھا ان صحابہ سے کیا زخموں کا درد نہیں ہوتا تھا؟
گھر سے دور اور جدائی کا یہ غم نہیں ستاتا تھا، گھروں کو تنہا مدینے میں چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مہینوں گزارتے تھے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کا یہ نعرہ ہے آج کے مسلمانوں کے لیے میرے عزیزو، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ بس آج کا دور وہی ہے کہ آندھیاں آئی ہیں، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا۔ آج کا دور آزمائش کا ہے، کیسے؟ سکتہ، حکومت، طاقت ان ظالموں کو دیا گیا ہے جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری مسجدوں، معبدوں، خانقاہوں کے دشمن ہے، اور ان کا دیکھ کر کے جب پاور سب ان کے پاس ہے تو بعض جبہ ٹوپی والے بھی ادھر نکل گئے۔ یاد رکھو یہ وہی منافقین ہیں جو ہر زمانے میں دھوکہ دیتے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ امت کی صفائی کے لیے کچرے سے اس کو صاف کرنے کے لیے حالات پیدا فرماتا ہے۔ چھٹیں گے منافقین، اور اب تمہارا شمار کس میں ہوتا ہے وہ دیکھ لینا۔ ہاں کس کی جے پکارتے ہو، کس کا پٹا گلے میں ڈالتے ہو، حالات ان کے ہیں، سکتا ان کی طرح ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ کتنے تو ایسے ہیں جو در بدلو آج ادھر سے ادھر بھاگے نکلے، کدھر جہاں پاور دیکھا وہاں بھاگتے رہے۔ حضرت کے وہ صوبے میں تو حال یہ ہے جس کی حکومت ہوتی ہے گاڑیوں کے اسی کے جھنڈے لگتے ہیں، سب جگہ وہی پر چلتا رہتا ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ جھنڈے بھی بدل گئے، نام بھی بدل گیا، کیا بات ہے؟ کہا جس کا پاور ہے، جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے۔ اے مسلمانوں میں کہتا ہوں دنیا نے ہمیں یہ سکھایا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے۔ بریلی کا تاج شریعہ کہتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ اے سنیو، آپ بتاؤ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں جہاں میں ان کی، کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں حضور کی بات کر رہا ہوں، مدینے والے تاجدار کی بات کر رہا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، جہاں میں ان کی، کس کی؟ رسول پاک کی چلتی ہے۔ یہ دنیا والوں نے ہمیں بتایا ہے، آج کے دور میں پارٹی بدلنے والوں نے ہمیں بار بار یہ بتایا ہے جس کی چلتی ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہم نے یقین کر لیا، کل بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے۔ ارے یہ تو دنیا دنیا ہے، قبر میں بھی ان کی چلتی ہے اور حشر میں بھی ان کی چلتی ہے۔ تو اس حکومت کے ساتھ نہ جائیں ہم جس کی حشر میں بھی چلتی ہو، اس حکومت کے ساتھ نہ جائیں ہم۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولاد۔ عزیزان اکرام وقار، حالات آج کے ابتلا کے ہیں، آزمائش کے ہیں، امتحان کے ہیں، اور جو بدل گئے ان کے لیے قسمت وہی تھی یا وہ قسمت کو کھا گئے، اور کسی کا فضلہ چاٹنے کے لیے بیچارے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اپنا دین بیچ لیا، اور اچھی اچھی جگہوں سے جبے ٹوپی والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں باتیں ایسی کرنے لگ گئے کہ نہیں ہم ان کو بھی راضی کریں گے، وہ بھی برادران وطن ہیں، ان کو بھی راضی کریں گے، ہم بھی پوجا پاٹ کر لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے دین کے مخالف نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، شرط صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارے بتوں پر ایک بار ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین نے جب یہ کہا تو پوری سورہ اتر گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا تم ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہو، میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔
جو باطل ہے اس کو باطل کہا جائے گا، جو شرک ہے اس کو شرک۔ اب اگر اتنا زیادہ ڈھیلے ہو جاؤ گے تو کل تمہارے کلمے پر بھی سوال ہوگا، کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ آج ہی ڈیبیٹ شروع ہو چکے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، یہ مسلمان ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں آج ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہم 1400 سال سے انکاری تو کر رہے ہیں، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ ہم ساروں کا انکار کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ہم کسی کو خدا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، آج تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیوں جھکے آدمی؟ ہمارا حال تو یہ ہے میرے عزیزو۔ ایک بات بتاؤں اس قوم کی خصوصیت، جیسے بھی جاہل قوم ہو، پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں جاؤ، امام جو کھڑا ہے نا، اس امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے کر قوم کو جھکا کر دکھائے۔ کوئی امام اپنے باپ کا یا بادشاہ وقت کا نام لے کر رکوع میں جائے اور کہے لوگوں سے اس نام پر تم بھی رکوع میں جاؤ، کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اکبر نے کوشش کیا تھا، اکبر بادشاہ، اس کا نام اکبر تھا، اس نے پورا دین بدل لیا اور نمازوں میں اپنا نام شامل کر دیا کہ اس کا نام لیا جائے تو رکوع ہو، سجدہ ہو۔ اس وقت مرد قلندر مجدد الفسانی کھڑا ہوا، کہا دین ہوگا تو مصطفیٰ کا ہوگا، سر جھکے گا تو اللہ کے نام سے، بادشاہ کے نام پر نہیں جھکے گا۔ اور ہماری خصوصیت یہ ہے امام ہزار بڑے لوگوں کا نام لے کر جھکائے، قوم ہماری نہیں جھکتی۔ لیکن اگر کسان کا بچہ چھوٹا سا حافظ قرآن بھی ہو اور پیچھے بڑا سا بڑا مالدار کھڑا ہو، وہ بچہ اگر اللہ اکبر کہے تو ہر ایک کی پیشانی جھک جاتی۔ پتہ یہ چلا اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف ایک نام ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کسی نام سے ہم نہ جھکے تھے، نہ کبھی نہیں جھکیں گے، اسی ایک نام سے جھکتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، ہماری خصوصیت اور ایک ہے، اسپیشیلٹی تمہاری اور ہماری۔ ہم جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کان میں مؤذن نے کیا کہا تھا؟ بچوں کو اذان دیتے ہیں کہ نہیں کان میں؟ سابت سے پہلا جملہ جب ہم دنیا میں آئے تھے مولوی صاحب نے کان میں پکار دیا تھا، اللہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ سب سے، ہاں جس دن پیدا ہوئے اسی دن تمہیں یہ عقیدہ بھی دے دیا گیا اللہ سب سے۔ ہاں کوئی تختے والا کوئی حکومت والا نہیں، اللہ سب سے۔ اور اس کے بعد جس دن ہم مرے ہیں، جا رہے ہیں، ہم کو ہمارے جنازے میں کفنا کر لا کر رکھتے ہیں، امام ہمارے جنازے پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو۔ وہاں پر بھی یہی ہے، جا رہے ہو دنیا سے یہی کہتے ہوئے جاؤ اللہ سب سے۔ آئے تھے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے، جا رہے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے۔ یہ صرف اور صرف تمہاری اسپیشلیٹی ہے، یہ صرف تمہاری خصوصیت ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، حالات کو دیکھ کر گھبرا مت جانا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو یہ تلقین کیا تھا جب غار ثور میں تھے، کفار پورے کے پورے جبل ثور پر چڑھ گئے تھے، قریب تھا کہ وہ پیر اٹھاتے تو رسول اللہ اور صدیق اکبر نظر آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل ہل رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ سارے مشرکین آ گئے، پکڑیں گے رسول اللہ کو، ایذا نہ دیں۔ تب نبی پاک کا یقین دیکھو، حضرت صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ جواب دو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، حضرت جو فرما رہے تھے اور ناظم اجلاس نے جو کہا میرے متعلق ان کا حسن ظن ہے، اللہ ان کو اس کا جزا عطا کرے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ ہم جواب دیتے رہتے ہیں، میرے عزیزو یہ سنت مصطفیٰ ہے، خاموش رہنا اور روٹیاں چباتے رہنا اس دور میں، اور وہ بھی کوئی عالم ہو تو اس کو گونگا شیطان کا۔ جب حالات ایسے ہوں، ارے ہماری ماں پر کوئی بولے تو ہم خاموش نہیں رہتے، رسول اللہ کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے۔ تمہاری بیوی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو تم آگ بگولا ہوتے ہو۔ یاد رکھو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ سنو، جواب دینا ضروری ہے اور سیکھ لو میرے عزیز ہو، جہاں ہو جیسے ہو جواب اپنے اپنے حساب سے دیتے رہنا ہوگا۔
حالات جیسے بھی ہوں لیکن دفاع اسلام کا تمہاری طرف سے بھی ہونا چاہیے، علماء کی طرف سے بھی۔ اور میں نے دیکھا ہے اب الحمدللہ علماء کی آوازیں آ رہی ہیں، جگہ جگہ سے آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اگر میں بکرا بن کر کے قتل ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میں پھانسی پر چڑھ جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ ہی ہے عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں جواب دینا ضروری ہے۔ احد کے میدان میں کفار و مشرکین جب غالب آ گئے، 70 مومنین کی شہادت ہو گئی، صحابہ 70 شہید ہو گئے، پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت ظالموں نے ایسا لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی خود اس سے مارا تھا جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر چلے گئے، احد پہاڑ کی ایک چوٹی پر۔ جب صحابہ پیچھے گئے تو اب مشرکین کے جشن کا وقت تھا، جب ہم بیک جاتے ہیں یہ ناچتے ہیں کتے، اور ان کو لگتا ہے یہ جشن کا ماحول ہے۔ احد کے میدان میں اب بھنگڑا شروع ہوا، ناچ کود کے ہم جیت گئے، 70 مومنین کو شہادت، قتل کیا، اس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے، انس بن نزیر کی انگلی کے علاوہ پورے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، سعد ابن ربی جن کا پیٹ پھاڑ کر کے انتڑیاں نکال دی گئی تھی، یہ صحابہ کی شہادت ہے۔ ایک رات کا دولہ حضرت حنزلہ اسی میں شہید ہے۔ یہ احد کے میدان میں کئی بڑے صحابہ کی شہادت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب صحابہ پیچھے ہٹے تو ادھر کافروں کی طرف سے شور و غل شروع ہوا، اور ایک افواہ پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ابو سفیان اس طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے اعلان کرنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، سب ختم ہو گئے۔ وہ جب میدان میں اعلان ہونے لگا تو میرے عزیزوں کیا ہے، آج جو کہتے ہیں حالات کے اعتبار سے خاموشی بہتر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کون تھا، حضور سے بہتر حکمت جاننے والا کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، صحابہ زخمی حالت میں تھے، اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، وہیں سے فرمایا ان کافروں کا تو جواب دینا ہوگا، خاموشی سے سننا نہیں ہے، جواب دینا ہوگا۔ اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے جانتے ہو کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب، فاروق اعظم کو کہا، عمر کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب دو۔ جب کافر پکار رہے تھے کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان سن، یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، زندہ بھی ہیں اور تیری آنکھ میں گڑتے بھی رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، صدیق اکبر باحیات ہیں، عمر بھی باحیات ہیں، کوئی مرے نہیں ہے۔ ابو سفیان ہکا بکا رہ گئے، اور اس کے بعد اب دیکھو نعرے کیا لگ رہے تھے، اعلو حبل، اعلو حبل۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ، حبل ان کے دیوتا کا نام تھا، خدا کا نام تھا جس کی پوجا کرتے تھے، حبل۔ اعلو حبل کا مطلب ہوتا ہے حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ تب حضرت عمر کو حضور نے کہا، عمر جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا، لنا عزا ولا عزا لکم۔ یہ عربی کی باتیں ہیں، نعرے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اس وقت مشرکین احد کے میدان میں پکارنے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی دیوی نہیں۔ عزا ان کی دیوی کا نام تھا۔ ہاں ان کے ہاں خداؤں میں مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، مرد خدا بھی ہوتا ہے، عورت خدا بھی ہوتی ہے، گاڈ اور گاڈیس ہوتا ہے۔ عزا ان کی دیوی کا نام تھا۔ وہ ابو سفیان کہنے لگا، ہمارے پاس تو عزا ہے جو عزت دینے والی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا، عمر جواب دو، جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ جواب برابر برابر کا چل رہا تھا تو ابو سفیان خاموش۔ اس کے بعد آخر میں کہنے لگا کوئی بات نہیں عمر، تم لوگ زندہ ہو لیکن بدلہ برابر ہو گیا۔ بدر کے میدان میں ہمارے 70 تم نے مارے تھے، احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کمال کا جواب دیا حضرت عمر نے، کمال کا جواب ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا برابر برابر ہو گیا، تم نے 70 ہمارے مارے تھے، ہم نے 70 تمہارے مارے ہیں، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر جلال میں کہتے ہیں او ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہا ہے؟ 70 تمہارے اور 70 ہمارے مارے گئے تو کیا برابری ہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے جو مرے ہیں وہ دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام، مبلغ مسلک اعلی حضرت۔ میرے عزیزوں، یہاں پر وضاحت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یہ ابو سفیان کے اس وقت کے حالات ہیں جو زمانے کفر میں تھے، لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی ہوئے۔ ہم ان کی شان میں ادنا برابر بھی توہین نہ کر سکتے ہیں اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالت کفر کے حالات تھے۔ جب مقابل میں چیزیں آئی تو تاریخ میں جو چیز رقم ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ احد کے میدان میں جو جنگ کا پاسا پلٹا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے۔ جب وہ ان کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے اور احد کے میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے برابری کبھی نہیں ہو سکتی، برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس میں تمہارے جوش کو گرم رکھنا چاہتا ہوں۔ نروس نہیں ہونا غزہ کے حالات دیکھ کر کے، فلسطین کے حالات دیکھ کر کے۔ رونا کس کو نہیں آتا؟ ہر ایک کو آتا ہے، رونا سب کو آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین اسلام ختم ہو جائے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ ہمارے مر جانے اور ہمارے قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اور چند دنوں پہلے ایک نوجوان نروس تھا، مایوس تھا۔ کیوں؟ سوشل میڈیا پر کتوں نے ان کو میسج کرنا شروع کر دیا ادھر سے ادھر، یہ دیکھو یہاں تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ سنو، کیا جواب دو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خدا سچا، یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی، ہمارا اسلام اور قرآن، اللہ کی ذات سچی، نبی کی ذات سچی، قرآن سچا، اسلام سچا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تب یہ ان ظالموں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تمہارا جب سب ٹھیک ہے، سب اچھا، سب سچا، تو سب سے زیادہ تمہارے کیوں مارے جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں عراق ہو، افغان ہو، شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جگہ جگہ دیکھو تمہارا قتل عام ہے، مارے جاتے، کاٹے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف جواب یہ ہے ظالم تجھے پتہ نہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو شمع مانتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ آتا ہی ہے مرنے کے لیے، پروانہ پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے، اور نہ مرے تو پروانہ کیسا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہم شمع تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی دیکھا ہے پتنگوں کو وہ شمع کے ارد گرد جو گھومتے ہیں؟ ارے پوری روشنی کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے وہ جان دے کر چلا جاتا ہے پروانہ، پروانہ وہاں جان دیتا ہے، اور اس وقت تک روشنی کے پاس سے ہٹتا نہیں جب تک جان جاتی نہیں ہے۔ اور یہ پروانے ہیں پوری کائنات میں جو مارے جا رہے ہیں، کس کے نام پر مارے جا رہے ہیں؟ نبی کے نام پر۔ اور ہم اس بات کو حادثہ نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے لیے انعام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ خاتون مدینے کی احد کے میدان میں جس کے 4 رشتہ دار مارے گئے تھے، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ گیا، تمہارا بیٹا بھی قتل ہو گیا، تمہارا بھائی بھی۔